تو 27 فروری کا دن جو ہے وہ ہمیشہ ہائی لائٹ بھی ہو جاتا ہے, اس کو یاد بھی کیا جاتا ہے, اور وہ ایک ایسا مطلب پاکستان فورسز جو ایئر فورس ہے ہماری, اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا کریڈٹ ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا کے اندر دی جاتی ہے کہ ایک اس قسم کا رسپانس, اتنا کوئک رسپانس, اتنا شارپ رسپانس, اتنا ٹو دا پوائنٹ اور اتنا سوئفٹ رسپانس. آئی مین اگر تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ ذرا تھوڑا سا ریوائنڈ کر سکیں اور ریکال کر سکیں کہ اس دن ہاؤ ڈڈ یو گائز مینیج اینڈ ہاؤ ڈڈ یو گائز رسپونڈیڈ اینڈ واٹ کائنڈ آف ریئیکشن یو گائز ریسیوڈ آن دا گراؤنڈ. آپ اس کا پارٹ تھے یا نہیں تھے, لیکن جو آپ کے کالیگس تھے, واٹ واز دیٹ؟ جی بالکل. ایکچولی وی ہیو ٹرینڈ آل آور لائفس ٹو پرفارم آن دس ڈے. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس ملک و قوم پر کہ جو بھی اس ملک و قوم پر میلی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو ایک منہ توڑ جواب دیتا ہے. اینڈ پرائڈ ہیتھ اے فال. تو الحمدللہ وی پرفارمڈ آن دیٹ ڈے ود اے ویری سوئفٹ رسپانس. جیسا کہ our policy is we will retaliate in case of any act of malice which is depicted from any enemy from any side of the border. So alhamdulillah we responded very swiftly on the time of our own choosing, and alhamdulillah the results are in front of you. میں ذاتی طور پہ I was not a part of an operational wing at that time. I was under training, but my colleagues, my seniors, جس طرح کہ وہ مجھے بتاتے ہیں اور منظر کشی کرتے ہیں 27 فروری کے اس دن کی, تو جوش و جذبہ اور جس ولولے کے ساتھ ہم لوگوں نے ہوا میں پرفارم کیا, الحمدللہ ہمارے سارے پائلٹس, ہمارا سارا کرو, ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں, ان کے سامنے سر بسجود ہیں. اینڈ آن گراؤنڈ رسپانس بھی بہت پازیٹیو تھا. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے, آل لاجی یونٹس سب کی کاوشوں سے, انجینئرنگ ونگ, لاجسٹکس ونگز, ایڈمنسٹریٹو ونگ, ان سب کی سائنرجی سے وی ور ایبل ٹو پرفارم. تو اٹ واز اے وکٹری فار آل آف اس اینڈ ایوری بڈی ٹوک اٹ ٹو ہارٹ. ہر بندے کو لگا کہ آج ہم جیتے ہیں پاکستان کے لیے, آج ہم نے پاکستان کا نام سرخرو کیا ہے. اینڈ دیٹ واز بیسیکلی دی سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں عثمان صاحب کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ اب جو جنگ ہو رہی ہے یا جو لڑائی ہوتی ہے وہ کنونشنل وار تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکل وار بھی ہے. اور اس ٹیکنالوجی کے اندر جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں فضائیہ کا, کسی بھی ملک کی ہو, تو اس میں دو چیزیں بڑی پرومیننٹ ہیں یا بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہیں جو خیر انٹرنیشنل پیرائی میں تو بہت زیادہ چل رہی ہیں. ون از ڈرون اینڈ دی ادر از ایئر ڈیفنس سسٹم. کہیں پہ آئرن ڈوم لگا ہوا ہے, اس کا ذکر بہت کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہمارا ڈرون سسٹم ہے اور ہمارے ہاں جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, یہ دونوں کس جو ہے وہ بھی سٹیٹس پر ہیں یا اس کا سکیل کیا ہے؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دس؟ جیسا کہ آپ نے کہا ہے سائبر وارفیئر, اینڈ اٹ از این ایرا ان وچ ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ وارفیئر ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمارے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ان کیس آف ایئر ڈیفنس, جس سے آپ نے ذکر کیا ایئر ڈوم, تو ایئر ڈیفنس ریڈارز ہم نے ایڈیشنل لوکیشنز پر اکوپ کیے ہیں. ان کو مین پاور دی گئی ہے. جو ہمارے آفیسرز ہیں ایئر ڈیفنس کنٹرولرز, ان کو بہت کرٹیکل قسم کی ٹریننگ دی گئی ہے. اور آپریشنل مشنز میں جو کنٹرولرز ہمارے اس وقت ہمارے پائلٹس کے ساتھ ان کی آنکھوں اور ان کی کانوں کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی ٹریننگ پر بھی بہت زور ہے. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس میں we have added a lot of radars on additional radar sites in the north, in the south as well. اور جہاں تک بات ہے ڈرونز کی, تو الحمدللہ our own avionics industries is trying to develop new technology in terms of drones. We are importing new drones from international markets as well, جس میں ٹرکی ہو گیا, چائنا ہو گیا, which are equipped with state of the art cameras, which are equipped with lasers which can support weapons of actual fighter aircrafts. تو الحمدللہ ٹیکنالوجیکلی آلسو ہمارے کمانڈرز کی اور ہمارے فلیٹ کی آنکھیں کھلی ہیں. وی آر اسکیننگ the market for better equipment so that we can well equip our air force for the warfare which lies ahead.